اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس حسین و جمیل نوجوانوں کی شکلوں میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے۔ وہ بولے، اے ابراہیم، آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کرنے میں کچھ دیر نہ کی کہ فوراً ایک بھنا ہوا بچھڑا یعنی اس کا گوشت لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھا اور دل ہی دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ فرشتے بولے، ڈریے نہیں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ اور ابراہیم کی زوجہ یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پردے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ وہ ہنسنے لگیں تو ہم نے انہیں ان کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ یہ سن کر وہ بولیں، ہائے تعجب، کیا میرے بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ فرشتے بولے، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہی سب خوبیوں والا بڑی عزت والا ہے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس اولاد کی خوشخبری آ گئی تو ہم سے یعنی ہمارے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ انہیں مزید مہلت دی جائے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، بہت آہوزاری کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیہم عذاب غیر مردود۔ فرشتے بولے، اے ابراہیم، آپ اس خیال میں نہ پڑھیے، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آئے گا جو ٹل نہیں سکتا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب۔ اور جب لوط کے پاس ان کی بستی میں حسین و جمیل نوجوانوں کی شکلوں میں ہمارے فرشتے آئے تو لوط ان کی آمد پر قوم کی بدعملی کا خیال کر کے غمگین ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا اور وہ بولے، یہ بڑا سخت دن ہے۔
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور انہیں پہلے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ لوط نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک سیرت نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ وہ کہنے لگے اے لوط، آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور آپ ضرور جانتے ہیں جو ہماری خواہش ہے۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ لوط نے فرمایا اے کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط پائے یعنی قبیلے کی پناہ لیتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ فرشتے بولے اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات اس بستی سے دور لے جائیں، اور تم میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی منافقہ بیوی کے، اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ ان کے عذاب کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کر دیا، اور اس پر لگاتار کنکر کے پتھر برسائے۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جو آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا، اور وہ پتھر ظالموں یعنی کفار مکہ سے کچھ دور نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔